جی السلام علیکم. عام طور پر ویڈیوز وغیرہ بنانے کے معاملے میں بڑا چور ہوں میں، لیکن ایک ایسی خبر سنی کہ دل بہت ہی خراب ہوا، بہت عجیب ہوا، تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے تھوڑا سا کیتھارسس کیا جائے، جو کہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کیا جائے. جس شہر میں میں رہتا ہوں، کراچی اس کا نام ہے، وہاں پر ہر طرح کے واقعات انفارچونیٹلی آپ سنتے ہی ہیں، اور جس میں کوئی بھی ڈکیتی کا واقعہ تو فلاں واقعہ تو خرم نثار نے فلاں کو مار دیا بھاگ گیا، شاہ رخ نے اس کو مار دیا تو بھاگ گیا. یہ سارے واقعات تو انفارچونیٹلی عام ہیں. لیکن آج ایک ایسی خبر سنی کہ دل بہت ہی عجیب سا ہو گیا، دل بہت مطلب بہت ہی خراب ہوا تھے. کیا جب میں آفس آیا، میں نے ٹی وی چینلز کھولے، ظاہر ہے پولیٹیکل ہیپننگ بہت زیادہ چل رہی ہے، تو دیکھا کہ کراچی کا علاقہ ہے ملیر، اس میں ایک گھر سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تین معصوم بچیوں کی لاشیں ملی ہیں، گلا کٹی ہوئی لاشیں ملی ہیں، اور بچیوں کی والدہ کی بھی لاش ملی ہے. اور جو ایک بندہ ہے جو کہ ان بچیوں کا باپ ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اور شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان بچیوں کو مارنے میں اسی کا ہاتھ ہے، یعنی کہ اس کے باپ نے ہی اس کو مار دیا. ایسی کہانیاں ہم اپنے معاشرے میں بھی ہم سنتے ہیں، میں نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے اس طرح کی آپ نے بھی سنی ہوں گی. آج تھوڑا سے بعد اس طرح کی کہانی سنی تو اور بڑا عجیب سا لگا، بڑی حیرت ہوئی. ورنہ فلموں میں دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں یا کہانیوں میں سنتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے میری متعلقہ پولیس آفیسر سے بات ہوئی، سینئر پولیس آفیسر سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو شخص جو کہ زخمی تھا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا، اس نے کچھ بیان دیا اور بیان دینے کے بعد دوبارہ بے ہوش ہو گیا. تو اس کا مطلب آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گیا نا جس بندے جو بندہ زخمی تھا اس کا. تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ اس آفیسر نے، یعنی اس پولیس آفیسر نے مجھے کیا بتایا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا. تو وہ پولیس آفیسر یہ بتاتا ہے کہ اس بندے نے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا، اس نے بتایا کہ اس کا یہ اپنی معمول کی زندگی بسر کر رہا تھا، مالی مشکلات کا یہ شکار تھا. تو اس نے کچھ لوگوں سے، کچھ انویسٹر سے کچھ پیسے لے کے کسی کام میں لگائے تھے. فوڈ سپلائی کا کام تھا، کوئی ایک اور کام بھی تھا. بزنس میں لاس ہو گیا، وہ جس بھی سطح کا بزنس تھا چھوٹا موٹا، اس میں لاس ہو گیا، اور جن لوگوں سے اس نے پیسے لیے تھے وہ اب پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان پیسوں کو واپس کر سکے. تو اس وجہ سے گھر میں بھی کھٹ پٹ رہتی تھی، اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ رہتی تھی. تو جب گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوتا تھا، شور شرابہ ہوتا تھا، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، بچے بھی رو رہے ہوتے تھے، والدہ بھی اکثر آبدیدہ ہو جاتی تھی، رونا شروع کر دیتی تھی کہ کیا. تو یہ بندہ اس چکر میں بہت زیادہ یہ شخص پریشان تھا. تو اب جب یہ سلسلہ کچھ دنوں سے جاری تھا، تو یہ بندہ آج جب گھر پہنچا ہے تقریباً دوپہر 2:30-3 بجے، ابھی پاکستان میں رات کے 11:30 بج رہے ہیں تقریباً جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. آج دوپہر 2:30-3 بجے کے قریب جب یہ بندہ گھر پر پہنچا ہے، تو یہ ایک ذہن بنا کر اپنے گھر پہ پہنچا تھا. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، جب یہ گھر پر آیا تو اس کی پھر جو ہے وہ اپنی بیگم سے انہی معاملات پہ کہ کیا ہے اور سارے معاملات پہ اس کی کھٹ پٹ ہوئی. اور کھٹ پٹ ہونے کے بعد بیگم جو تھی اس کی، وہ ناراض ہو کر یا اس ناراضی کے بعد وہ واش روم چلی گئی، وہ شاور لینے کی چلی گئی، نہانے کے لیے چلی گئی. اس دوران اس بندے نے کیا کیا، اس دوران اس نے پہلے، اس کا بھائی رہتا ہے سعودی عرب میں، اس کو اس نے کیا فون، اس کو اس نے کی ویڈیو کال، اور اس کو، اور میں بعد میں اس کروں گا کہ میں بات کیوں کر رہا ہوں یا اس میں کیا لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے. تو اس نے کی ویڈیو کال اپنے بھائی کو جو کہ رہتا ہے سعودی عرب میں، اور اس نے اپنے بچوں کی تصویریں دکھائی. 16 سال کی بچی تھی، وہ جاگ رہی تھی، ایگزامس کی پریپریشن کر رہی تھی. 16 سال کی بچی اس کی سب سے بڑی بچی تھی، باقی بچیاں سو رہی تھیں. اس نے اپنے بھائی کو ویڈیو کال کر کے ان بچیوں کی تصویریں دکھائی اور کہا کہ میں ان کو مار دوں گا، سب کو، میں ان سب کو مار دوں گا آج. وہ بھائی نے پھر اس نے فون بند کر دیا. تو جو سعودی عرب میں رہنے والا بھائی تھا، اس نے یہاں رہنے والے بھائی کو فون کیا، والدہ کو بتایا کہ بھائی یہ کچھ کرو، جلدی پہنچو، کچھ کرو. اس نے اس طرح کی بات کی ہے. جب تک یہ لوگ سموہ کو اطلاع ملی اور یہ لوگ بھاگ کے گھر کے اس حصے میں آئے جہاں پر یہ سب رہتے تھے، گھر کا دروازہ بند تھا. تو گھر کا دروازہ یعنی کہ کمرے کا دروازہ بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. تو ان کو شک ہوا، کوئی آواز بھی نہیں آئی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، تو ان کو یہ ہوا کہ اندر کیا ہوا ہے، گڑبڑ کیا ہے. تو بہرحال وہ کسی طریقے سے جب کمرے کے اندر پہنچے تو انہوں نے منظر دیکھا کہ تینوں بچیوں کی گلا کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہیں، اور اس کی وائف کی بھی گلا کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی، اور یہ بندہ خود جو ہے یہ زخمی حالت میں پڑا ہے. اس کو لے کے ہاسپٹل گئے. اب اس نے کیا بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بھائی کو یہ فون کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس نے اسی چھری سے اپنی 16 سال کی بیٹی کا گلا کاٹ دیا. اس کے بعد اپنی ایک اور بیٹی کا گلا کاٹ دیا جو سو رہی تھی، اور اس کے بعد اپنی ایک اور بیٹی کا گلا کاٹ دیا جو کہ سو رہی تھی. اس کے بعد چونکہ پولیس آفیسر شروع میں کہہ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آئی ہیں، تو شاید پتہ نہیں کوئی بیچ میں نشہ اور گولیاں بھی دی ہوں، ورنہ بندہ ریزسٹ کرتا ہے، چیختا ہے. تو اللہ جانے، اس سے پہلے انہوں نے کچھ کھانا کھایا تو اس میں سے کچھ ملایا یا پتہ نہیں اوپر ہاتھ رکھا یا کیا کیا کہ جس سے بچیوں کی چیخنے کی آوازیں بھی نہیں آئیں.
I understand it is so painful for me to narrate and it would be equally painful for you to listen. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ہارش ریالٹیز ہے نا. اس کے بعد بیگم جو شاور لے رہی تھی اس نے اس کو نوک کیا, اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے اسی عالم میں, بے لباسی کے عالم میں, اس نے اپنی بیوی کا بھی گلا کاٹ دیا. اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ویڈیو کال کی, اور اب کی دفعہ اس نے ویڈیو کال کی اپنے انویسٹر کو جو سے پیسے مانگ رہا تھا, اور اس کو اس نے دکھائی گلا کٹی ہوئی لاشیں, اور نے کہا دیکھو میں نے ان سب کو مار دیا ہے اور اب میں اپنے آپ کو ہی مار دوں گا. اور پھر اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی, گلا کاٹ کے پتہ نہیں کس طریقے سے, لیکن وہ زخمی حالت میں تھا. یہاں تک کہ یہ لوگ آ گئے, ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا اس کو, اور یہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا, بیان دیا, پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا. تو کیا ہوا, مالی مسئلے کی وجہ سے, مالی مشکلات کی وجہ سے ایک باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو مار ڈالا. اب اگر یہ بندہ خود بھی مر گیا ہوتا تو ہمیں سٹوری پتہ نہ چلتی. اب یہ سٹوری میں کسی انٹرسٹنگ سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ ہوا کیا ہے. تو اب ہمیں ایگزیکٹلی ایک واقعہ ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے. تو اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آس پاس کس طریقے کی کہانیاں پنپ رہی ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس پہ, یعنی مجھے نہیں معلوم, آپ لوگ اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ لوگ اس شخص سے یعنی کیا اظہار ہمدردی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نا بیچارہ کتنا مظلوم تھا, کہ ورنہ اپنی بیٹیوں پہ کون چھری چلاتا ہے, اپنی بیٹیوں کو کون مارتا ہے, تو کتنا بیچارہ پریشان ہوگا کہ اس نے یہ کر دیا, اور دیکھو خود کو بھی تو مار دیا نا. یا آپ لوگ یہ رائے ہے کہ یہ کیا بدبخت آدمی ہے, قاتل ہے بھائی, بیٹیوں کا قاتل ہے, اور اگر مشکلات ہے, پریشانی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اسی مطلب انسان کو مینج کرنا ہوتا ہے, زندگی آسان نہیں ہوتی. لیکن یہ کیا بات ہے, میری رائے شاید یہ والی ہے, لیکن آپ لوگ اپنی رائے بتائے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے. ایک اور بات جو مجھے لگتی ہے, ایک اور لیسن, مجھے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو شخص ہے اس کا لائف سٹائل کوئی بہت ہی مطلب بالکل ہی کوئی لو انکم کلاس والا لائف سٹائل نہیں تھا اس کا, جو مجھے اب تک معلوم ہوا ہے. یعنی ایک مناسب گاڑی تھی, مناسب کھانا پینا, یعنی بالکل ہی ایسا نہیں تھا کہ کھانے پینے کے بھی یہ ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بیسک چیزیں تو اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو ششکوں کا چکر ہوتا ہے نا, کہ فلاں کے پاس آئی فون ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے, فلاں کی بیٹی اسکول میں جاتی تو میری بھی جانی چاہیے, فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے, فلاں کے پاس بائک ہے تو میرے پاس کیسے نہیں ہے. یہ والا جو چکر ہے نا, اور اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے والا چکر, یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, مروا دیتا ہے. اگر اس واقعے میں یہ والا بھی ایلیمنٹ ہے تو یہ بھی ایک سبق ہے ہم سب کے لیے, کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو امتحان میں رکھا ہے, کسی کو دے کر کسی کو لے کے. اس امتحان میں اور آپ پورا اس وقت اترتے ہیں کہ جب ہم اسی ایمبٹ میں رہ کے مینج کریں, نہ کہ اوپر سے اوپر کی چھلانگیں مارتے جائیں. بہتر لائف سٹائل کی خواہش سب کو ہے, اس کے لیے کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ایسی بات ہم سب کرتے ہیں, وہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن اس طرح کی کوشش کریں جو ریئلسٹک بھی ہو, جو بعد میں آپ کے اپنے گلے نہ پڑ جائے, یا اتنے, یا اگر میں فائنینشیل ٹرم سے بات کروں تو اتنی ایفرٹ کریں کہ جتنے کا نقصان بھی آپ برداشت کر سکتے ہو. تیسری مجھے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی میرے اور آپ کے اوپر بھی بڑی ایک بہت زیادہ ایک فرض ہے, ایک قرض ہے, کہ میں اور آپ اپنے آس پاس ایسی کوئی داستان دیکھیں, سفید پوش لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت پریشان ہوتے ہیں, تو میرا اور آپ کا فرض وہاں پہ ختم نہیں آتا کہ ہم سنیں اور افسوس کا اظہار کریں. جتنا جو ہو سکتا ہو وہ کرنا مسٹ ہے, تاکہ کل کو اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو میں اور آپ اپنے آپ کو بھی ورنہ مجرم سمجھیں گے. ہم نے سنے ہیں نا یہ واقعات, ہم نے سنے نا اسلامی تاریخوں سے واقعات, کہ بھائی اگر کسی کا پڑوسی بھی اگر بھوکا سو گیا ہے تو اس بندے کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیسے اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے. تو یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے علماء سے جو میں نے سنی, قرآن کی اس آیت کا ترجمہ مجھے ہمیشہ بہت ہی اپیل کرتا ہے, کہ چیریٹی کے حوالے سے, لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے جب بھی کہا گیا ہے, تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے لوگوں کی, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارا مال ہے, جو تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے لوگوں کی مدد کرو, یہ نہیں کہا گیا. اس میں کہا گیا ہم نے تمہیں جو دیا ہے وہ آگے لوگوں کو دے دو. یعنی کہ بھائی آپ کا میرا تو ہے ہی نہیں ہے مال, مجھے اللہ نے دیا, اور میری ضروریات سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا فرض ہے کہ میں آگے پہنچاؤں. پتہ نہیں میں اس پہ کتنا عمل کر پاتا ہوں یا نہیں, کوشش کرتے ہیں سب. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ایک دردناک واقعہ تھا جس کو سن کے بڑی روح کانپی. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اس انٹینشن کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ بھی اس میں اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. اس میں آپ سب سے بڑا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں, اور اس طرز کے واقعات کا سدباب یا حل کیا سمجھتے ہیں. اللہ حافظ.